محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار۔ اس طرح سچی محبت پا سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسی بیان کر رہا ہو تو آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجیے، ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔ دماغ ٹھنڈا ہو تو فیصلے غلط نہیں ہوتے، زبان میٹھی ہو اور لہجہ نرم ہو تو اپنے دور نہیں ہوتے۔ جب انسان اپنی حقیقت کھو دیتا ہے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحتیں کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کا کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتا، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا ضرور سکتی ہے۔ بند کیے گئے دروازے کھلنے کی طلب پر مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اللہ پاک ایک دروازے کے بند ہونے کے بعد کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ برکت آسمان سے انسان کی نیت پر اترتی ہے اور اعمال کا تو سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اچھی رکھو، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں، کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں۔ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ زندگی میں اگر دکھ شدت کا بھی ہو تو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل صحیح اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ہتھیار ہیں۔ آپ کی طرف سے وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہوگا۔ کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، کاش کی دنیا ایسی ہو۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور، بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑا کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے بہت جلد 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہی کہہ کر اس کی دل شکنی کی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کا کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ جس مرد یا عورت کے نیچے والے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوں تو ایسے لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے، اپنا کوئی بھی کام پورا کیے بغیر بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ رحم، پیار اور ہمدردی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جس مرد یا عورت کے نیچے والے دانت بالکل سیدھے ہوں اور ایک جیسے ہوں تو ایسے لوگ سچے اور کھرے ہوتے ہیں۔ یہ ہر وہ بات کہہ دیتے ہیں جو ان کو بہتر لگتی ہے۔ آپ ایک کامیاب ترین شوہر تبھی ثابت ہوں گے اگر آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو پہچاننا سیکھ لیا اور آپ کو اس کے مزاج کے موافق اس کو چلانا آ گیا۔